السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ دو بہت ہی اہم خبریں آ گئی ہیں اور ایسی خبریں ہیں کہ مجھے آپ سے فوری طور پہ شیئر کرنی تھی۔ بریکنگ نیوز ہیں، دونوں ہی بڑی نیوز ہیں، اور ایک کا تعلق تو آسٹریلیا سے ہے، جہاں بانڈی بیچ کے اوپر بڑی انہونی قسم کی فائرنگ ہوئی اور ایک بڑا سیڈ انسیڈنٹ ہو گیا، ٹریجک انسیڈنٹ ہو گیا، اور وہاں پہ بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، بہت لوگ زخمی ہیں۔ اور دوسرا، انڈیا کے فارمر آرمی چیف نے ایک ایسا زہر اگل دیا، ہندوستان کے لیے زہر اگل دیا کہ پورے انڈیا کو آگ لگ گئی ہے۔ اور ہندوستان کا پورا جو سندور کے اوپر، آپریشن سندور کے اوپر ان کی جتنی بھی تیاریاں تھیں پروپیگنڈا کی، وہ ساری زمین بوس ہو کے رہ گئی ہیں۔ فلم دھرندر جو ہے وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئی، ناکام ہو گئی اس کے بعد۔ لیکن پہلے آپ کو میں لے کے چلوں سڈنی، جہاں پہ یعنی یہ بڑی اس وقت دیکھیں آسٹریلیا میں گرمی کا موسم ہے، یعنی جب یہاں پہ سردی ہوتی ہے تو وہاں پہ گرمی ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح موسم الٹ ہوتا ہے۔ اور اس وقت وہاں پہ لوگ یعنی آج کل بیچز پہ تھے، اب ویکنڈ ہے، تو اس کی تقریب کے دوران پیش آیا، جبکہ فائرنگ کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور مقامی آبادی کو بانڈی بیچ سے دور رہنے کی ہدایات بھی کر دی ہیں۔ تو آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البائنز نے بانڈی کے ساحل پہ فائرنگ کے واقعے کو آسٹریلین عوام پر ایک منصوبہ بندی والا حملہ قرار دیا، جو کہ ایک ایسے دن ہوا جبکہ وہ خوشی کا دن ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہودیوں کے خلاف سفاکانہ دہشت گردی اور شرانگیز یہود دشمنی کا عمل ہے، جس نے ہماری قوم کے دل پر ضرب لگائی ہے۔ تو آسٹریلین پولیس کا جو بیان جو بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پولیس نے فی الحال حملہ آوروں کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس امکان کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ اس حملے میں کوئی تیسرا حملہ آور بھی شامل ہو سکتا ہے، جیسے کوئی ان کا ہینڈلر، کو فیسیلیٹیٹر یا کوئی اور۔ تو جب صحافیوں نے ان سے سوالات کیے تو کمشنر نے کہا کہ جی وہ خوب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک نام گردش کر رہا ہے جسے حملہ آور کی شناخت بتایا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے عوام سے تحمل کی اپیل کی ہے۔ ان کے مطابق یہ انتقام کا وقت نہیں ہے، بلکہ پولیس کو اپنا فرض ادا کرنے دیں، اور یہ اس کا وقت ہے۔ لیکن بھارتی میڈیا جو ہے وہ جھوٹی خبریں چلائی جا رہا ہے ہمیشہ کی طرح، اور بھارتی میڈیا حملہ آور کو پاکستانی ثابت کر رہا ہے۔ اسی طرح تحریک انصاف کے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بھارتی پروپیگنڈا کو بتدریج فالو کر رہے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اور دوسری طرف آپ نام لگا رہے ہیں۔ بہرحال ایک نام گردش کر رہا ہے، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، میرے پاس حالانکہ اس کی تصویر بھی ہے، لیکن جب تک آسٹریلین پولیس نہیں کنفرم کر دی تو میں نہیں بتاؤں گا۔ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ شاید ایک پاکستانی ہے اس میں، پھر بتایا گیا کہ نہیں ایک افغان ہے، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ شاید ایک افغان اور ایک کوئی اور ہے۔ تو بہرحال جب تک پولیس آفیشیلی نہیں کہتی تو میں آپ کو اس کے متعلق نہیں بتا سکتا۔ بڑا ٹریجک واقعہ ہے، اس سے مزید ڈیولپمنٹ جیسے ہی ہوتی ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ لیکن اتنی دیر میں جنرل وی پی ملک کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ جنرل وی پی ملک فارمر سی او ایس ہیں انڈین آرمی کے، یعنی چیف آف دی آرم فورسز ہیں، آرمی کے ہیڈ رہے ہیں وہ، اور بہت رسپیکٹڈ آفیسر ہیں۔ تو جنرل ملک نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے انہوں نے وہ بات کر دی کہ جس سے پورا انڈیا اور گودی میڈیا کا پروپیگنڈا جو تھا وہ زمین بوس ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بہت واضح برتری حاصل ہے عسکری طور پہ ہمارے اوپر، یا فوجی طور پہ پاکستان کو بہت برتری حاصل ہے ہمارے اوپر، اور یہ انہوں نے ثابت کیا ہمارے S-400 سسٹمز کو تباہ کر کر اور ہمارے رفائل طیارے گرا کر۔ اب یہ بات جو ہے یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ کوئی ISPR کا آدمی نہیں کہہ رہا، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی منصور علی خان نہیں کہہ رہا، یہ کوئی گور بٹ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی نئی منیف نہیں کہہ رہا، یعنی کوئی پاکستانی نہیں کہہ رہا۔ یہ بات انڈیا کا اپنا ایکس آرمی چیف وی پی ملک یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو عسکری طور پہ ہندوستان کے اوپر بہت واضح یعنی برتری ہے،
اور یہ انہوں نے بارہا ثابت کیا، اور ڈیٹیل میں تو انہوں نے اور بھی باتیں کی، لیکن انہوں نے 2 چیزیں جو میں آپ کو کلپ دکھانے لگا ہوں، ذرا سنیں 1 منٹ کیا کہا انہوں نے۔ Definitely, Pakistan has better weapons and equipment. Destruction of Rafales and S-400 systems is a testament to their superiority over India. We need to improve our equipments. سنا آپ نے وی پی ملک صاحب نے کیا کہا کہ پاکستان نے S-400 اڑا دیے، رافائلز گرا دیے، اور آج تک انڈیا کا گودی میڈیا جو ہے اس بات کو نہیں مان رہا کہ ایسا کچھ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، ہماری تو کاؤنٹ پوری ہے، ہمارا تو یہ پورا ہے، تو وہ پورا ہے۔ اب اپنے آرمی چیف نے آ کے یہ کہہ دیا، تو اس کے بعد انڈین آرمی چیف، انڈین ایئر چیف، انڈین نیول چیف جو متعدد بار آ کے جھوٹ بولتے رہے، نریندر مودی، اجیت دیول، راجناتھ سنگھ جو سارے اتنے جھوٹ بولتے رہے، بہو کرتے رہے، یہ کس منہ سے اپنی قوم کو کہیں گے کہ ہم سچ بول رہے ہیں؟ اور خود آرمی چیف کو نہیں پتا، ہمارے آرمی چیف کو نہیں پتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ آئی ہوپ دا ورلڈ آلسو گیٹس ٹو سی دس، اور اس کلپ کو اور اس پروگرام کو اتنا شیئر کریں کہ مودی کی ٹیبل پہ کھلے جا کے، اور اس کو بتا دیجیے گا کہ انڈیا کے اپنے جو ریٹائرڈ ویٹرنز ہیں، جس میں جنرل بخشی جو ہیں، وہ پھٹ پڑے ہیں، وہ پھٹ گئے ہیں کہ تم جو ہے یہ دھرندر جیسی گھٹیا فلمیں بنا رہے ہو، بھارت کو دہشت گرد دکھا رہے ہو، ٹیررزم ملوث کر رہے ہو، جبکہ ہماری فوج نے بڑے ہیروز کریٹ کیے، اور فوج نے جو بارڈر پہ لڑے اور جنہوں نے ہائیسٹ ایوارڈز لیے، تم ان کے اوپر کبھی فلم نہیں بنا سکے، اور تم فیک قسم کی سکرپٹس دہشت گردی کے اوپر بیس کر کے، دہشت گردی کو گلیمرائز کر کے وہ تم فلمیں بنا رہے ہو، تو کوئی اچھا کام بھی کر لو۔ تو یہ میں نہیں اب کہہ رہا، یہ ہندوستان کے اپنے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ دراصل میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ سکرپٹ مودی نے لکھا ہے یا مودی نے ویٹ کیا ہے تو صحیح نہیں ہے، اور ہم نے ایکسپوز کر دیا اس نے جھوٹوں کے اندر۔ بس صرف یہی کہیں گے کہ بالی ووڈ نے غلط کیا، بالی ووڈ نے غلط کیا، لیکن سب کو پتہ ہے اس کی فنڈنگ کہاں سے آئی فلم کی، سب کو پتہ ہے اس کے پیسے کہاں سے آئی، اور سب کو پتہ ہے کہ کس کا آشیرواد اس کو حاصل ہے۔ بہرحال یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے آسٹریلیا کی اور جنرل ملک کی، دونوں میں نے آپ کو بتائی۔ اپنا خیال رکھیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔